ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک رکھا. آپ دیکھیے کوئی مخلص دلی دوست کسی دوست کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیف پر، مومنوں کو پہنچنے والی تکلیف پر خوش ہوتے تھے. یہیں سے ان کا حال پتہ چل رہا ہے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. یعنی ان کی باتوں سے آپ دل نہ تھوڑا کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دل باتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہیے تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا ناپسندیدگی سے، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے. یعنی منافقت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کے مارے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں، مصیبت کے مارے اس پر بھی باتیں بناتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کا عمومی طور پر طرز عمل کیا ہے. ہم اپنی دنیا کے لیے جب خرچ کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے کرتے اور خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی، پھر ہم اس پر پروپیگنڈا بھی شروع کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ایک عمومی رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم کو تو صرف فری ہی ہونا چاہیے، اس پر کوئی چارج کبھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے، لیکن اگر اس پر کچھ ایکسپینس آ رہے ہوں تو وہ کس کا ذمہ ہونا چاہیے؟ ہم ایک دن میں ریسٹورانٹ پر جو خرچ کر دیتے ہیں وہ اگر ہمارے بچے کو 1 مہینے کی کہیں دینی تعلیم کی فیس ہمیں دینی پڑے تو ہم پہ گراں گزرتی. اور ہم بیٹھ کے مجلس میں مذاق اڑاتے ہیں، اب دیکھو ان لوگوں نے بھی کاروبار بنا لیا، لوگوں کو لوٹنے لگے ہیں. یہ کن کی باتیں ہوتی ہیں؟ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ نہ سمجھ. کیونکہ انسان اگر بیٹھ کر حساب لگائے کہ جو کچھ اس کام پر خرچ اٹھ رہا ہے یہ تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے کافی نہیں. کسی اسکول میں فیس دینی ہوتی ہے، خوشی سے دیتے ہیں، پہلے سے جا کے سالوں پہلے جا کے نام لکھوا دیتے ہیں کہ آپ جو چاہیں گے ہم دیں گے، بس ہمارے بچے کو یہاں رکھ لیں. لیکن دین کی تعلیم کا معاملہ ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ کنسیشن نہیں ہو سکتا، یہ کم نہیں ہو سکتا. اسکول والوں سے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ کچھ کنسیشن ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ہم اس راستے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ہمارا اپنا ہی ایک صدقہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے خیر کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا. کہاں یہ کہ اس پر دل تنگ ہو اور پھر مذاق اڑائیں اور باتیں بنائیں. انسان کو اپنی نیت اور اپنی باتوں اور اپنے افعال اقوال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ دنیا ہی جنت بن جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن مومن ہر وہ چیز خوشی سے کرتا ہے جو اس کی آخرت کو فائدہ دینے والی ہو. اور پھر خاص طور پر یہاں نماز کی بات بھی کر دی گئی کہ وہ نماز کی طرف جب آتے ہیں تو سستی کے مارے گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، ہنسی مذاق طرح طرح کی باتیں، اور پھر ٹالتے رہیں گے اور جب تھوڑا سا وقت ہوگا تو ایک کنارے میں جا کے جلدی سے چند اوپر نیچے تھوڑی سی ٹھونگے مار لی اور بس ہو گئی نماز. نہ ڈھنگ سے وضو کیا، نہ سکون سے نماز پڑھی، نہ اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کی. کیا محبت ہے اللہ سے؟ محبت تو پھر انہی رشتوں سے نا جن کے بیچ میں بیٹھے ہم تھکتے نہیں کبھی. ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ،
ولا ينفقون الا وهم كارهون، یہ منافقین کی صفات ہے. صحابہ ان صفات سے بچتے ہوئے بھی اپنے اندر نفاق کا خوف رکھتے تھے. تو یاد رکھیے چستی سے نماز ادا کرنا، شرح صدر سے خرچ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم مومنوں کی طرح کے کام کریں، نماز کی طرف جسم اور دل دونوں کی چستی کے ساتھ آئیں، خوشی کے ساتھ آئیں. اللہ کے راستے میں دیں تو مضبوط دل کے ساتھ دیں، دے کے پچھتائیں نہیں. او ہو وہ تو بس ایسی بات کسی نے کی، اس وقت میں جذبات میں آ گئی اور میں نے کر دیا، اب مجھے پریشانی ہو رہی کہ میں نے اتنا کیوں کر دیا. نہیں، دینا ہے تو اخلاص سے دے اور اس پہ دل جما کے رکھے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا. کوئی آپ کو کہے بھی کہ اتنا کیوں کر دیا تو کہ نہیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور پھر امید اللہ سے رکھیں ثواب کی، اجر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے. کام کاج بات چیت ختم، نماز کے لیے روانگی. اور پھر آپ کہتے کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کی اقامت کو ہمیں راحت پہنچاؤ، ہم دنیا کی باتوں اور دنیا کے کاموں سے تھک گئے، نماز سے ہمیں سکون ملے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ بے سکون رہتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کو ٹھیک نہیں کرتے کہ سکون سے جائے نماز پہ کھڑے ہوں اور سکون سے اللہ کی عبادت کریں. اسی طرح خرچ کرنے کے معاملے میں بھی انسان کو اطمینان شرح صدر کے ساتھ کرنا چاہیے. ابو امامہ کہتے کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ مہاجر و انصار وہاں تشریف لائے کہ ہم نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا. پھر ہم سب لوگ ان کے پاس گئے. وہ کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا، وہ واقعہ سنانے لگی. ایک فقیر آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تھے. میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا تو جس کو کہا کہ یہ ذرا جا کے فقیر کو دو، تو پھر میں نے اسے کہا ادھر لاؤ ذرا دکھاؤ، اس کو دکھاؤ کیا دے رہے ہو. یعنی بازو کا تو ہوتا ہے نا، ہم کسی سرونٹ کو کہہ دیتے اچھا وہ باہر وہ کوئی لینے آیا ہے تو وہ تھوڑا کھانا ڈال کے دے دو اس کو. اچھا وہ بیچارہ لے جا رہا تو ہم کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا ڈالا ہے، کتنا دے رہے ہو. تو حضرت عائشہ نے بھی یہی کیا کہ کسی کو کہا ذرا فقیر کو دے دو اور پھر کہا ادھر آؤ دکھاؤ مجھے کیا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز تمہارے علم کے بغیر نہ آئے نہ جائے؟ میں نے کہا جی ہاں. اور ہر عورت کی یہی نفسیات ہے، ہماری ویکنس ہے. کیا آیا، کہاں سے آیا، اور کہاں جا رہا ہے، کس کو دے رہے ہو. کچھ لوگ سروٹس کی جاتے ہوئے تلاشی لیتے ہیں، جاتے ہوئے کیا لے کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، تم گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. یعنی جو جا رہا ہے نا جانے دو. لیکن اسی وقت یہ عادتیں آ سکتی جب اللہ پر پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دیا جا رہا ہے تو تمہیں نہیں ملے گا. لیکن منافقین کی صفت کیا تھی؟ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل خوش نہیں ہوتے دیتے ہوئے. وہم کارہون، دلوں کے اندر ایک کراہت ہوتی ہے نہ ہی دینا پڑتا، یہ کیوں دینا پڑ گیا. تب یہ دلوں کے حال تو آپ اپنے خود ہی جانتے ہیں اور ان کا جائزہ بھی خود لے سکتے کہ دین کے کام میں خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دے کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. اللہ اکبر. یعنی جس مال کو یہ بڑھا رہے ہیں یہ مال انہی کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. استغفر اللہ. مومن کے لیے مال دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہے، لیکن وہ شخص جو غلط راہ سے کماتا ہے اور غلط جگہ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. پھر اسی طرح اولاد کے ساتھ، یعنی مال کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کھاؤ اور ان کی اولاد دے کے بھی دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ انہیں ان کی اولاد ہی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، اور یہ جان دیں گے تو انکار حق کے حال میں. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو اس میں بھاگ کے جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یاد رکھیے خوشی یا ناراضگی کو
اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے اللہ کس بات پہ خوش ہے, رب کس بات پہ راضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ, چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے, اگر دیا جائے تو خوش, نہ دیا جائے تو ناراض, ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے, تھوڑا تھا یا زیادہ خوش ہوتے, اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے. یہ ایمان والوں کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے, ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. پھر زکوٰۃ کی تقسیم کی بات کی گئی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو, نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں, مقروض کا قرضہ اتارنے میں, قیدیوں کو چھڑانے میں, اور اللہ کے راستے میں, وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اور مسافر نوازی میں, یعنی مسافروں کی مدد کرنے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس پیمفلٹ میں بھی آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا, حکمت والا ہے. فقیروں مسکینوں وغیرہ کا تو ہمیں معلوم ہے عام طور پر, لیکن عموماً لوگ فی سبیل اللہ میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو فی سبیل اللہ سے مراد دعوت دین کا کام, جہاد فی سبیل اللہ کا کام, یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جو خرچ کیا جائے. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے, ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں. کہیے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے, اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں, حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یو آر جسٹ کڈنگ. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی, یعنی دین ہی تمہارے مذاق کا نشانہ بننے کے قابل تھا. یاد رکھیے جو شخص سنجیدگی میں یا مذاق میں اللہ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. دین کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے. جب کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. امام شافعی سے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ کی آیات میں سے کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے جو ایسا کرے, کیونکہ جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا مذاق نہیں اڑا سکتا. وہ کسی آیت کو لے کر ادھر ادھر چسپاں نہیں کرتا رہتا مذاق کی شکل میں. اسی طرح اللہ کی آیات کے خلاف عمل کرنا بھی ان کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں. ابن عباس نے کہا جہاں تک 3 طلاقوں کا سوال ہے وہ تو تمہاری بیوی کو حرام کرتی ہیں, اور باقی طلاقیں دینا گناہ تھا, تم نے ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق بنایا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنا یہ بھی اس کا مذاق بنانا ہے, اس کو ویسا ہی لیں جیسا وہ ہے. اب یہ عذر نہ تراشو, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے.
پھر فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق مرد اور منافق عورتیں کیا علامتیں ہیں ان کی؟ سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک ہی جیسے ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یہ منافقوں کی صفت. اور اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے مناسب ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم علیہم السلام، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرنے والے تھے. نہیں، انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب آیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. پیچھے منافقین کا ذکر ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں مومنوں کا ذکر ہے ان کے برعکس. مومن کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. منافقین کے بالکل برعکس. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کا طرز عمل کیا تھا؟ نماز میں سستی سے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی مومن. اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. ایسے ہی مومنوں پر ان قریب اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ ہے مومن لوگ اور مومن عورتیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ عورتوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کا کام کرے، نہیں انل منکر کا اور یہ سب کام. جی ہاں، اس آیت کی روح سے مومن عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور آخرت میں جنت اور پاکیزہ قیام گاہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، رضامندی. اور یہی دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے. اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. یہ اشارہ ہے کچھ سازشوں کی طرف جو منافقین نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ان کے بھی حالات تبدیل ہوئے. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ان کو توبہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. جتنے بھی برے کام کر لیے ہیں، جو بھی منافقانہ رویے اختیار کیے، لیکن اب باز آ جاؤ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے.
ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، جب کچھ ملا تو ہم بھی ضرور اللہ کے راستے میں دیں گے اور نیک بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یاد رکھیے، مطلب حاصل ہونے کے بعد وعدہ توڑنا منافقت کی علامت ہے۔ مومن کو اس بری صفت سے بچنا چاہیے۔ ان منافقوں نے اللہ سے وعدے کیا ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم تو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دیں گے، لیکن جب مالدار ہوئے تو سب وعدے بھلا دیے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کچھ منت مان لیتے ہیں، اگر ہمارا یہ کاروبار لگ گیا، یہ جاب لگ گئی تو ہم ایسا اور ایسا کریں گے، لیکن جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو وہ وعدہ بھول جاتے ہیں۔ اس وعدے کو توڑنے کا گناہ یا نقصان کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اور جب منافقت آتی ہے تو انسان ایمان سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے دور میں ہیں، پھر جو ان کے دور کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ عمران کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اپنے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے اور ان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور وہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ وہ خود گواہی دینے کی پیشکش کریں گے، حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی دنیا دنیا دنیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سے وعدہ پورا نہ کرنا جو ہے، جس پہ اللہ کا نام لے کر بات کی گئی، قسم کھا کے کی گئی، یا ویسے کی گئی ہو، یا بندوں کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو، اور پھر انسان تعویلیں کرنی شروع کر دے، بہانے شروع کر دے، تو یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نظریں مان چکے ہیں تو ان کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پہ باتیں چھانٹتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بہت سی باتیں ہیں۔ یہاں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو چونکہ ایک بڑی جنگ کا اور ایک طویل سفر کا سامنا تھا، تو سب لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر نے پورے گھر کا سامان دیا، حضرت عمر نے آدھا دیا، حضرت عثمان نے ایک بڑی رقم خرچ کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ اسی طرح کچھ غریب مسلمان تھے تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا وہ دیا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا، اور اس کے معاوضے میں اس کو جو ایک مٹھی بھر کھجوریں ملی وہ لے کر آپ کے پاس پہنچا، اور اس نے اللہ کے راستے میں دی کہ یہ میرا حصہ اس میں ڈال دیجئے۔ تو جب منافقوں نے دیکھا تو اس پر اشارے کرنے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اس سے تبوک فتح ہوگا، یعنی یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ مال لے کر یہ جیتیں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کو معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ دنیا کی گرمی کو جہنم کی گرمی سے زیادہ سمجھنا، یہی تو نادانی ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے تو یہ تکلیف آخرت کی تکلیف سے بچانے والی ہے، اور اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا،
اور جس فریضے یا جس کام کے لیے اللہ نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کے لیے انسان اگر نہیں نکلتا تو پھر آخرت میں مشکل ہوگی. آپ دیکھیے کہ وہ ایسی گرمی سے گھبرائے جس سے سائے میں بیٹھ کے بچا بھی جا سکتا ہے. وہ گرمی دنیا کی گرمی جس کی شدت صبح شام کم بھی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس کے برعکس آخرت کی گرمی کو چوز کر لیا جس کی شدت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی یہ بھی بڑی سخت ہے. تو اس کو 69 گنا اور بڑھا دیا گیا، 1 ڈگری یہ اور 69 مزید. آپ نے فرمایا وہ آگ اس دنیا کی آگ پر 69 گنا برتر کر دی گئی، یعنی 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے. یعنی جتنی یہ آگ ہے ہر ڈگری اس کے برابر ہے. یعنی اس کو اتنی دفعہ ملٹی پلائی کر لے تو پھر کیا چیز ہوگی وہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. اسی لیے بار بار یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، وقنا عذاب النار. اور دنیا کی آگ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 2 بار ٹھنڈا کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بندے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی شدید ہوتی. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے، یعنی اس پہ رونا ہی چاہیے ان کو. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی فوت ہو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا کی زندگی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے طاقتور تھے یا قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے. یعنی جو صلاحیت رکھتے تھے ساتھ جانے کی وہ پیچھے رہنے لگے اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. اسی لیے جب جنگ برپا ہوتی ہے تو یہ بزدل ہوتے ہیں اور جب امن ہوتا ہے تو باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عظیم الشان کامیابی ہے. کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی یہاں. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. سبحان اللہ، محسنین پر کوئی اعتراض نہیں. یعنی ایک فریضہ جب کوئی ایسا شخص ادا نہ کرے جس کے پاس کوئی عذر ہے لیکن عام روزمرہ زندگی میں سارے فرائض پورے کرتا ہے تو اس پہ پکڑ نہیں، کیونکہ واقعی وہ معذور ہے اور اس کی نیت بھی اچھی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے واپسی پہ فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے
لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں. صرف عذر نے ان کو روک لیا تھا. حدیث میں آتا ہے جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے اور موت آ جائے تو اللہ قیامت تک عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھ دے گا. اور جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے اللہ قیامت تک اس کے لیے جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اچھی نیت بھی رکھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور اگر کوئی کام بھی کر رہا ہے اور بد دلی سے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ ان کی نیت تھی پوری، اور انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی انہیں نہیں پتا کہ ان کا انجام اب کیا ہونے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ایک کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز کی تفصیل جاننا چاہتے تو نماز نبوی کتاب ہے، اس میں آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل دلیل کے ساتھ ملے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.